تاریخ کی سب سے پراسرار خاتون حکمران بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی۔ کون لوگ اور کیوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن تھی؟ جنوبی عرب سے افریقہ تک پھیلی ہوئی ایک حکومت کی مرکزی کردار سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں آپ کو وہ حیرت انگیز باتیں سننی چاہیے جو عقل کو حیران کر دیں۔ سورج کی پرستار ایک ملکہ کا اسلام قبول کرنا اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو دیکھنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بلقیس ایک ایسا نام جو گرم ہواؤں، خوشبوؤں اور پرانی تہذیبوں سے چھپا ہوا آیا تھا۔ وہ صرف ایک ملکہ نہیں تھی، وہ ایک تہذیب، ایک عقیدے اور ایک عظیم تبدیلی کی علامت تھی۔ بلقیس آج کے یمن کے علاقے میں واقع زرخیز سبا سلطنت کی حکمران تھی۔ ملک سبا ایک ایسی سرزمین جو سونے، لوبان، مصالحوں اور انمول خزانوں سے مالا مال تھی۔ یہ سرزمین صرف اپنی دولت سے نہیں بلکہ اپنے عقائد سے بھی مختلف تھی۔ بلقیس اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے تھے۔ آسمان میں ہر صبح طلوع ہونے والا اور پوری زندگی کو روشنی دینے والا سورج ان کی نظر میں ایک الہی قوت تھا۔ ہر صبح فجر کے وقت لوگ مشرق کی طرف منہ کرتے، زمین پر جھکتے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ ان کے لیے سورج زندگی کا سر چشمہ، انصاف، طاقت اور برکت کا حتمی مظہر تھا۔ یہی بلقیس تھی، باوقار، طاقتور اور دانا، لیکن ابھی تک حقیقی نور ہدایت سے نا واقف ایک رہنما۔ مگر قسمت نے ایک نیا موڑ لینا تھا۔ اسی دوران دور کہیں یروشلم میں ایک اور حکمران کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ دنیا کے سب سے عظیم بادشاہوں میں سے ایک، اللہ کے منتخب بندے۔ جنات، انسانوں، جانوروں، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی حکومت کرنے والے نبی۔ ان کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور ان میں سے ایک قیمتی خبر لانے والا پرندہ ہدہد تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے جب انہیں ہدہد کی غیر حاضری کا پتہ چلا اور وہ ناراض ہو کر بولے، میں ہدہد کو ضرور تلاش کروں گا، یا تو وہ مجھے قابل قبول عذر پیش کریں یا میں اسے سزا دوں گا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد اپنے پر پڑپڑاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے وہ بات سیکھی ہے جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا ملک سے آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک عظیم خاتون حکمران ہے، ہر چیز کی مالک، شاندار تخت، دولت اور طاقت، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں گہرے اثرات چھوڑ گئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا مشن زمین پر عدل اور توحید کو پھیلانا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس نئی دریافت شدہ قوم کو حق کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا اور فوراً ہدہد کے پر میں ایک خط باندھ کر فرمایا، جاؤ یہ خط ان کے پاس چھوڑ کر آؤ، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط میں یہ الفاظ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میرے پاس فرما برداری سے آؤ۔ یہ صرف ایک سیاسی دعوت نہ تھی، یہ ایمان اور تسلیم کی دعوت تھی، اللہ کی وحدانیت کو ماننے، سورج کو نہیں صرف اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت۔ ہدہد نے وہ خط بلقیس کے دربار میں چھوڑا۔ بلقیس نے وہ خط جیسے ہی پڑھا تو حیرت میں ڈوب گئی اور فوراً اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا۔ اے میری قوم، مجھے ایک بہت اہم خط موصول ہوا ہے۔ یہ خط ایک عظیم اور دانا شخص سے آیا۔ تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ مشیروں نے جنگ کی تجویز دی، لیکن بلقیس ایک دانا اور دور اندیش حکمران تھی جو جنگ کو آخری حل سمجھتی تھی۔ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ اس نے کہا، میں پرامن طریقہ اپنانا پسند کروں گی
پہلے میں اس کے پاس تحفے بھیجوں گی، دیکھوں گی کہ کیا وہ واقعی نبی ہے یا صرف دولت اور طاقت کا خواہش مند۔ بلقیس نے قیمتی جواہرات، سونا اور انمول تحائف سے بنا ہوا ایک قافلہ یروشلم روانہ کیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفوں کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے دکھایا کہ ان کی طاقت دولت سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے، اور واضح طور پر فرمایا، میں تمہارے تحفوں کا محتاج نہیں ہوں، یا تو تم اطاعت کرو یا اللہ کے حکم سے میں تم پر زبردست فوج کے ساتھ حملہ کروں گا۔ یہ صاف جواب بلقیس کے دل پر گہرا اثر ڈال گیا اور سوچنے لگی کہ یہ معمولی بادشاہ نہیں تھا، اس کے سامنے ایک ایسا پیغمبر تھا جو دنیاوی دولت کا خواہش مند نہیں بلکہ حق کا نمائندہ تھا۔ اور بلقیس نے فیصلہ کر لیا، اسے خود یروشلم جانا چاہیے، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور حق کی آواز کو اپنے کانوں سے سننا چاہیے۔ یوں بلقیس ایک شاندار قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اونٹوں پر سونا، لبان اور قیمتی پتھر لدے تھے، لیکن اصل خزانہ بلقیس کے دل میں تھا، سچ کی تلاش۔ جب بلقیس کا قافلہ یروشلم کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی آمد کی خبر ملی۔ اسی لمحے انہوں نے اپنی مجلس میں موجود جنات اور انسانوں سے ایک چیلنج کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لے کر آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک شخص جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا وہ بولا، میں اسے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعی پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ایک دم حیرت انگیز معجزہ اور اللہ کی ایک زبردست طاقت کی نشانی۔ جب بلقیس دربار میں پہنچی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت اس کے سامنے پیش کیا۔ بلقیس چونک گئی، آنکھیں حیرت سے کلی کی کلی رہ گئیں۔ کیا یہ میرا تخت ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارا تخت لے کر آئے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم ہدایت پاتی ہو یا نہیں۔ بلقیس کو اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک عام بادشاہ کے سامنے نہیں، ایک نبی کے سامنے کھڑی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک شیشے سے بنا ہوا محل تیار کیا، ایسا فرش جو پانی کی طرح شفاف تھا، جس کے نیچے مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ اور جب بلقیس اندر جانے لگی تو اس نے اپنا کپڑا تھوڑا سا اٹھا لیا تاکہ پانی میں نہ بھیگے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ بلقیس نے اپنے غرور، اپنی عقل، اپنی حکومت اور اپنی پرانی روش پر نظر ڈالی۔ سب کچھ مانند پڑ چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت کھڑی تھی جس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ تب بلقیس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ یہ الفاظ جو قرآن پاک میں سورہ نمل میں درج ہیں، تاریخ کے ایک عظیم موڑ کی علامت بن گئے۔ ایک سورج پرست ملکہ نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا اور صرف خود ہی نہیں، اپنی قوم کو بھی ہدایت کی طرف لے گئی۔ بعد کی روایات کے مطابق بلقیس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی کیا، اور ان دونوں نے ایک ایسی مثالی اتحاد قائم کیا جو نہ صرف زمین پر عدل لایا بلکہ آسمانوں میں بھی رحمت کا نشان بن گیا۔ بلقیس کا یہ سفر صرف ایک عورت کا سفر نہیں تھا، یہ ایک قوم کا سفر تھا، جہالت سے معرفت تک، شرک سے توحید تک اور ظلمت سے نور تک۔ اور یہی کہانی ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو غرور کو چھوڑ دے، سچائی کو اپنا لے اور اپنے حقیقی رب کے آگے جھک جائے۔